نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالی ہم نے سورہ البقرہ کی تیسرے پارے میں آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہمارے سبق کا آغاز 256 نمبر آیت سے ہوگا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اکرہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی، اور سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے کہ دو واقعات ملتے ہیں اس میں۔ ایک تو اس کا سبب کہ مکہ اور مدینہ منورہ کی جو عورتیں دین سے دور تھی، مشرک تھی، کافر تھیں، تو وہ عجیب و غریب قسم کی نظریں مانا کرتی تھی، اور ان میں سے ایک نظر یہ تھی کہ اگر ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے اور ان کو یہودیوں کے حوالے کر دیں گی۔ اس طرح کی منتیں مانتی، اور جب اللہ کی مرضی سے ان کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے تو وہ یہودیوں کو دے دیتی۔ لیکن جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے بچے جو تھے وہ یہودیوں کے پاس تھے یا عیسائیوں کے پاس تھے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ بدر کرنے کا حکم دیا تو پھر ان کے اندر تڑپ پیدا ہوئی تو ہمارے تو بچے ہیں یہودیوں کے پاس۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت طلب کی کہ ہم اجازت دیں کہ ہم اپنے بچے ان سے چھین لیں اور ان کو اسلام میں داخل کریں۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ اس مقام پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اکرہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی اور جبر نہیں ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ قبیلہ بنو سالم کے ایک انصاری تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور اس کے دو بیٹے تھے جو عیسائی مشنری یا عیسائی تاجر آیا کرتے تھے مدینہ میں، تو ان کی باتیں سن سن کر وہ عیسائی ہو چکے تھے۔ تو اس پر انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں کہ وہ بیٹے ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، عیسائیوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ۔ تو اس پر حضرت عوف ہیں جن کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو بیٹے ہیں، تو وہ اس طرح وہ عیسائی ہو گئے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان کو
اپنے واپس اس دین پر لے کر آؤں. تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس اسحاق نامی غلام تھا، وہ نصرانی تھا، عیسائی تھا. آپ اس پر سلام پیش کرتے، کہتے کہ تم میرا مذہب، میرا دین قبول کر لو، اور وہ انکار کرتا رہتا. آپ کہہ دیتے خیر تیری مرضی. تھا غلام، لیکن آپ نے غلام ہوتے ہوئے بھی، مالک ہوتے ہوئے اس پر اس بات کی زبردستی نہیں کی کہ تو ضرور دین اسلام میں شامل ہو جائے. تو اللہ کریم نے دین میں شامل کرنے کے لیے کسی قسم کی زبردستی جو ہے اس کو مطلقاً منع فرما دی کہ آپ کسی زور زبردستی سے، جبر سے، دھونس دھاندلی سے کسی کو دین میں شامل نہیں کر سکتے. یہ آیت کریمہ کا جو حصہ ہے نا، یہ وہ جو سو کالڈ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ دین اسلامی تلوار سے پھیلا، یہ اس کا جواب ہے کہ تلوار تو تب نکالی جاتی ہے جب دشمن سے مقابلہ کیا جائے. اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے جس علاقے کو بھی فتح کیا، تاریخ کی 1400-1500 سال کی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں مل سکتی کہ جب زبردستی کسی کو مسلمان بھی کیا ہو. جبکہ عیسائیوں نے عیسائی کیا مسلمانوں کو زبردستی. یہ آپ کے پڑوس میں ہندو بستے ہیں نا، وہ زبردستی جو ہے مسلمانوں کو ہندو کرتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر، ڈر سے، خوف سے. ویڈیو آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کہ ان کو کہتے ہیں بول جے شری رام، نہیں کو بولتا تو اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو ڈھونڈنے سے بھی 15 صدیوں میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا تاریخ اسلام میں کہ کسی ایک شخص کو بھی جبر کر کے جو ہے نا مسلمان کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نص قرآنی سے اللہ کریم نے جب حکم دے دیا کہ تم کسی کو بھی جبر سے دین میں شامل، آقا نے فرما دیا نہ، بے شک تیرے بیٹے ہیں لیکن تو زبردستی ان کو دین میں داخل نہیں کر سکتا. تو یہاں زور زبردستی دین میں نہیں ہے. یہ ہم ہیں جو لٹھ لے کر سوار رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر نا، تو ایسا کر ورنہ تو جہنمی ہے، تو ایسا کر تو ویسے جہنمی ہے. یہ نا علمی کی وجہ سے اور جاہلیت کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. ورنہ اللہ کے ساتھ تعلق جو جوڑنا ہے، وہ پنجابی جانتے ہیں نا خوشی دیاں بنگاں، جی آئی آندے نے نا، یہ اللہ کے ساتھ جو تعلق جوڑنا ہے، اس کے دین میں آنا، آقا کی غلامی کرنا، یہ سارا معاملہ ہی خوشی کا ہے. زبردستی والی یہاں بات نہیں. آپ ساری زندگی کسی کو کہتے رہے زبردستی نماز، بھائی میرے بیٹے ہیں نا، یہ سامنے میرا بیٹا بیٹھا اور دوسرے بھی بیٹے ہیں میرے، پکڑ کے لاتا ہوں نماز پڑھو، پکڑ کے لاتا ہوں نماز پڑھو. کتنی دفعہ پکڑ کے لاؤں گا؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ. جب میں نہ رہوں گا دنیا میں تو میرا جبر کہاں جائے گا؟ میری زبردستی، میرا حق ہے وہ جو میں اولاد پہ زبردستی کرتا ہوں نا. لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم نے یہ بھی اگر اس کا نتیجہ نکال لیں گے کہ آپ کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے دین کے معاملے میں، تو یہ بھی اس کا غلط اطلاق ہوگا. چور چوری کرتا ہے تو وہ اگر پکڑا جائے تو کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سزا دینے والا؟ اللہ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں تو سختی آئی کو نہیں نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. شراب پینے والا شراب کے لچک لے یہ کہ میں میری مرضی، اللہ نے کہہ دیا دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ اس کا مفہوم نہیں ہے. یہ خاص جو اللہ کریم نے ارشاد میں لا اکراہ فی الدین، کہ زبردستی کسی کو دین میں شامل نہیں آپ کر سکتے. اب جو دین میں آ گیا نا، وہ ساری پابندیاں اس پر لاگو ہیں، اس کو پوریاں کرنی پڑیں گی. وہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں میری مرضی، میں شراب پیوں یا نہ پیوں میری مرضی، میں جوا کھیلوں میری مرضی. یہ نہیں کہہ سکتا. اب اگر وہ شراب پیے گا، زنا کرے گا، جوا کھیلے گا، سود کھائے گا، تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے. وہاں پر چھٹی، رخصت نہیں ہے. رخصت اس شخص کو ہے جو دین اسلام پر نہیں، کہ تیری مرضی ہے، تو دین اسلام میں آنا چاہتا ہے تو آ جا، نہیں آنا چاہتا تو نہ. جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا آغاز میں، اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سارے ہی مسلمان ہوتے، میں چاہتا تو سارے ہی مسلمان ہوتے. لیکن اللہ کا زور زبردستی سے کسی کو اسلام میں لانا نہیں چاہتا. اپنے رسول بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں دے کر بھیجیں، اپنا پیغام دے کر بھیجا کہ ان کو میرا پیغام دے دو. جو مانتا ہے
سو بسم اللہ، جو نہیں مانتا دیکھا جائے گا، آنا تو میرے پاس ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا، نبیوں کو فرمایا کہ ہم نے تم کو کوتوال بنا کر نہیں بھیجا، ڈنڈا دے کر نہیں کسی نبی کو اللہ نے بھیجا۔ وہ جو کفار کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے، یہ معاشرتی معاملات ہوتے ہیں، معاشرتی معاملات ہوتے ہیں۔ تو ان کو جوڑنا ایسے کہ اسلام جو ہے تلوار کی وجہ سے پھیلا، یہ حبس باطن ہے، حبس باطن ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن دین کے معاملات میں جو جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اس میں لچک بھی نہیں ہے۔ جس نے یہ قبول کر لیا نا، جس نے دین اسلام، بھئی مرضی ہے نا میری، اگر ایک غیر مسلم نہیں کرنا چاہتا تو نہ کر، لیکن اگر تو دائرہ اسلام میں آ گیا تو کچھ پرنسپل تو سیٹ کیے نا اللہ کریم نے، کچھ قانون دیے ہیں، تو پھر آپ کو فالو کرنا پڑے گا اس قانون۔ آپ کسی اسکول کے بچے کو داخل کرانے کے لیے اسکول کالج میں جاتے ہیں نا، کہ میں نے بیٹا داخل کرانا ہے یا بچہ داخل کرانا ہے، تو وہ آپ کو ایک پراسپیکٹس دیتے ہیں، ہر اسکول کا یہ رواج ہے جی، وہاں پر قاعدے قانون لکھے ہوتے ہیں، آپ کے بچے نے اگر ہمارے اسکول میں آنا ہے تو اس کو یہ پابندیاں کرنی پڑیں گی، اس طرح کا کپڑا پہن کے آئے گا، اس طرح کا جوتا ہوگا جی، اتنے بجے آئے گا، اتنے بجے جائے گا، یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ کرے گا تو جرمانہ ہوگا، یہ کرے گا تو ہم نام نکال دیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو دین کو آپ نے اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں، آپ مسلمان کے مسلمان ہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے معاملہ، ایسا بھی معاملہ۔ اب دیکھیے، یاد رکھیے گا اس قانون کو، کہ دین کس کی وجہ سے آیا جی؟ رسولوں کی وجہ سے آیا نا، ہم تک پہنچا۔ ہم اگر آج مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے مسلمان ہیں نا۔ تو انہوں نے ہمیں دعوت دی، یا ہمارے بڑوں کو دی، یا ان کی نسبت سے ہم تک پہنچی تو ہم مسلمان ہوئے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ شریعت بھی وہی لے کر آتے ہیں۔ تو اب میری مرضی نہیں چل سکتی، اب مرضی یا وہ شریعت بھیجنے والے کی چلے گی یا شریعت لے کر آنے والے کی چلے گی۔ ہم نے اگر دائرہ اسلام میں آنا ہے تو زبردستی نہیں ہے، لیکن اب اگر ہم آ گئے تو پھر وہ جو قواعد و ضوابط ہیں، جو اللہ کے قوانین ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، ورنہ یہ اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ وہ تمہیں نکال دے دین سے، تمہیں، ہم اپنے تائیں مسلمان بن کے بیٹھے رہیں، مرتے دم تک مسلمان بن کے بیٹھے رہیں، لیکن یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، جب چاہے جس وقت اس کا منشا ہو آپ کو اٹھا کر دین سے باہر پھینک دے، دین سے۔ آقا نے فرمایا من غش فلیس منی، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مجھ میں سے، ہم میں سے۔ اب یہ فتویٰ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں نا جی، کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مجھ میں سے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو جس کو آقا نکال دیں پکڑ کر کے، تو میرا ہے ہی نہیں، اپنے تائیں بنتا پھرے نا، وہ جو مرتی بنتا پھرے۔ یہ تو عقدہ کھلے گا جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے قیامت کے دن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کو مسلمان ہوتے ہیں، مومن سوتے ہیں، صبح کو کافر اٹھتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو رات کو کافر سوتے ہیں اور صبح کو مومن اٹھتے ہیں۔ تو یہ مومن اور کفر کے درمیان جو ہے نا، یہ ایگریمنٹ ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے جی۔ یہ ایسی زبانی باتیں نہیں ہیں کہ میں نے بس کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سارا کچھ مکمل ہو گیا، نہ، یہ آپ کا داخلہ ہے، سمجھ لیجئے دین اسلام میں۔ اگر آپ فالو نہیں کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو، اگر آپ فالو نہیں کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تو پھر آپ ایسا ہی ہے جیسے پرنسپل پکڑ کر آپ کو کالج سے نکال دے، جا تو اتنی چھٹیاں کرتا ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی 6 7 8 10 15 چھٹیاں مسلسل کریں تو پرنسپل نکال دیتا ہے کالج سے، چل بھاگ جا، تو مجھے تیری ضرورت ہے۔ تو آپ کبھی ساری زندگی مسجد میں نہ آئے تو پھر میں کہ اللہ میں تیرا ہی لاڈلا، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو کیا اللہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہہ دے کہ نہیں تو میرا بندہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں کئی دفعہ مقام پر کہا۔ یہ کفر کس کو کہا؟ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ ماننا جی۔ کافر کسی شکل کا نام نہیں ہے کہ اس طرح کا لباس پہننا ہے، اس طرح کی اس کی شکل ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا۔ اب حلیہ اس کا جیسا بھی ہو، داڑھی جتنی بڑی لمبی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، ماما ہو، جبہ ہو، کبا ہو،
اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا تو مت تصور کرے کہ اپنے آپ کو وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے. اور اگر دنیا میں کہلاتا بھی پھرے تو پھر بھی کوئی فرق, فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میرے ایمان کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ میں صاحب ایمان تھا کہ نہیں, میں نے زندگی مسلمانوں والی گزاری کہ کفر میں گزاری, یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس ذات نے کرنا ہے جو کائنات کی سب سے بڑی عادل ہے. تو لہٰذا میں لچک نہیں لینی چاہیے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتا پھروں, مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے, نہ, یہ معنی اس کا نہیں ہے. صرف دین میں شامل آپ کو کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے. آپ کا ملازم ہے, مزارع ہے آپ کا, جی, تو وہ عیسائی ہے یا کسی اور, تو آپ اس کو زبردستی کہیں کہ تو میرا نوکر ہے, تو چل اسلام قبول کر, ایسی بات نہیں. بس اس سے روکا, اس سے روکا. باقی جو دین میں آ گا اس کو دین کی ساری جو اللہ نے حدیں کہی ہیں, قانون پہ, اس پر چلنا پڑے گا. اس پر نہیں چلے گا تو پھر وہ اس کا حساب و کتاب اللہ کریم کے پاس ہے, وہ اس سے حساب لے کر رہے گا. آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہدایت جو ہے نا وہ واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے گمراہی سے. یعنی کہ یہ گڈ مڈ نہیں ہو سکتا. جیسے رات اور دن میں فرق ہے نا, دن چڑھا ہو تو کوئی یہ عقل والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اندھیرا ہے, اور رات چھائی ہو تو کوئی عقل والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ روشنی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے, جیسے دن چڑھا ہو تو روشنی ہوتی ہے, اسی طرح ظلمت میں جو کفر کی ظلمت ہے, اندھیرا ہے, اس میں اور ایمان کے نور میں اللہ نے کہتا ہے واضح فرق ہو چکا. اور یہ جو ایمان ہے نا, ہدایت جس کو کہتے ہیں, یہ واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے کفر پر. اللہ کا حکم یہ ہے کہ بے شک ہدایت گمراہی پر واضح طور پر ممتاز ہو چکی. یہ دھوکے والی بات گڈمڈ نہیں ہے, وضاحت کے ساتھ سارا معاملہ ہے. پھر آگے اللہ کے نے فرمایا جو کوئی معبودان باطل سے انکار کر دے, معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے, تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں ہے. اب اللہ کا جو دامن جس نے تھام لیا, اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے باقی تمام معبودان باطل کو چھوڑ دیا. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے مالک تو ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق. اور یہ زبان سے خالی کہنے سے نہیں, ایمان باللسان تصدیق بالقلب. جب تک آپ کی زبان اور دل دونوں اس بات کو تسلیم نہ کریں کہ واقعی مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور تصدیق قلب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال اس بات کو ثابت کریں کہ واقعی آپ کے نزدیک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تیرا تن من, تیری روح, تیرا جسم, تیرا اندر, تیرا باہر, تیرا ظاہر, تیرا باطن اس بات کی گواہی دے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو یاد رکھ بندے تو نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کا ٹوٹنا ممکن ہی نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کی تو محافظت میں آ گیا, تو میرے ان بندوں کی لسٹ میں تیرا شمار ہو گیا جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے بندے. تو اب جس کو اللہ کریم نے اپنا بندہ کہہ دیا, جس کو اپنی محافظت میں لے لیا, اب اس پر کائنات کی کوئی طاقت جو ہے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. نہ اس کی جان کو خطرہ, نہ اس کے مال کو خطرہ, نہ اس کی اولاد کو خطرہ, نہ اس کے ایمان کو خطرہ. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پہل جو ہے وہ انسان, حضرت انسان نے کرنی ہے. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت جو ہے نا وہ انسان نے کرنا ہے کہ مولا واقعی ہی میں تیرا غلام ہوں, واقعی ہی میں تیرا بندہ ہوں. تو جب اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر بندہ پورا اتر کر اس بات کا شاہد بن جاتا ہے کہ مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, زندگی کے ہر معاملے میں, یہی بات کو آج ختم کریں گے, زندگی کے ہر معاملے میں, یہ نہیں فقط نماز کے وقت یاد آئے کہ مولا تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. زندگی کے ہر ایک معاملے میں, چلتے پھرتے, کھاتے پیتے, لین دین کرتے, اپنے ملازموں کے ساتھ سلوک کرتے, اپنے بڑوں سے ملتے ہوئے, اپنے چھوٹوں سے معاملہ کرتے ہوئے, یاد رہے کہ خالق حقیقی, معبود حقیقی وہ ہے. اور خالی کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے, دل سے تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے احکامات کی پیروی کی جائے.
جیسے وہ کہتا ہے ویسے زندگی گزاری جائے۔ اگر فقط کہہ دیا، وہ کیا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ معاملہ سارے وجود کا ہے، اور صرف جسم کا بھی نہیں، اس کے اندر جو روح ہے اس کا بھی ہے۔ انسان کا جسم بھی جو ہو وہ بھی ایمان والا ہو، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہو، اور انسان کی روح بھی جو ہے وہ بھی کلمہ، جیسا انسان کا ظاہر ہو ویسے ہی انسان کا باطن ہو۔ ظاہر و باطن میں اللہ کریم کہتا ہے اگر تو مسلمان ہو گیا تو پھر تمہیں کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہے۔ اسی کو اولیاء اللہ کہتے ہیں نا، جو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے دوست ہو جاتے ہیں ان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ کا دوست وہی ہے جس نے اللہ کو اپنا معبود حقیقی طور پر مان لیا۔ اور ولایت کے لیے بھی میں نے عرض کی تھی نا آپ سے کہ ولایت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ جبے کبے پہنے ہوں، لمبی داڑھی ہو، لمبی ٹوپی ہو، ہاتھ میں منکے ہوں، آنکھیں لال ہوں، سفید رنگ ہو، جلالی ہو، نہ کوئی اللہ کریم نے پورے قرآن میں کوئی وضع قطع بتائی کہ اس طرح کا ہوگا تو میرا ولی ہوگا، اس شکل کا ہوگا تو میرا ولی ہوگا، اتنا قد ہوگا تو میرا ولی ہوگا، اتنی لمبی داڑھی ہوگی تو میرا ولی ہوگا، اس طرح کا جبہ پہنے گا تو میرا ولی ہوگا۔ اللہ کریم نے پورے قرآن میں کوئی یہ شکل نہیں بتائی۔ کیا بتایا؟ میرا دوست کون ہے؟ میرا دوست وہ ہے جو میرے محبوب کی بات مان کر صراط مستقیم پر آ گیا۔ جس نے صراط مستقیم کو پا لیا وہی ولی اللہ ہے، وہی ولی اللہ ہے۔ تو جس کو اللہ کی دوستی مل جائے پھر کائنات میں اس کو کسی چیز کی کمی، یہی اللہ کریم کہتا ہے کہ تو نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کا پھر ٹوٹنا ممکن ہے۔ اب جس کو اللہ تھام لے پھر اس کو کوئی توڑ، یہی فلسفہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں گردن کٹانی گوارا کر لی لیکن کلمے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو جس کا دامن اللہ کریم تھام لیتا ہے وہ ہر قسم کی قربانیوں سے گزر جاتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق توڑنا گوارا نہیں کرتا۔ تو ہم تو روز بیچتے ہیں اپنے ایمان کو، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، دکانوں پر، ریڑیوں پر، کہاں کہاں اپنے ایمان کو نہیں بیچتے۔ جھوٹ بول کے اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر دو نمبر مال بیچ دیتے ہیں، روز بیچتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں محفوظ کرے۔ تعلق جوڑنا ہے اللہ کے ساتھ میرے بھائیوں تو مضبوطی کا تعلق جوڑو، ورنہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر میں فراڈیاں کر رہا ہوں نا اللہ کے ساتھ تو حقیقت میں دھوکہ میں اپنی ذات کو دے رہا ہوں۔ وہ گرست نہیں اس طرح نہیں کرتا کہ تو نے ظلم کیا تو پکڑ کر تجھے مار دے، اسی طرح تباہ و برباد کر دے، نہیں، اب نہیں کرے گا۔ آقا کے بعثت کے بعد یہ معاملہ اللہ نے ختم کر دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے کہ اگر وہ معاملہ اللہ کریم نے ختم نہ کیا ہوتا تو آج آپ کو گلیوں محلوں میں سور اور کتے آپ کو جو نا چلتے پھرتے نظر آتے، جو ہم کر رہے ہیں سلوک دین کے ساتھ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔